صحیح بخاری کے اندر 4039 نمبر روایت، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، 4043 نمبر روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو رافع یہودی ایک انسان تھا، شخص تھا، یہ آقا کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا، دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور اس کے برے اعمال تھے، نبی علیہ السلام پر تبرہ بازی کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو بھیجا کہ ان کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ آپ قتال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کا محل تھا، وہ محل کے اندر جو بھی ہیلا، لمبی حدیث ہے بہت، وہ محل کے اندر ہیلا کر کے چلے گئے۔ خیر انہوں نے پھر موقع پا کر اس کے قریب گئے اور جا کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں قتل کر کے جب میں آنے لگا تو اب دروازے تو آگے بند تھے اور آگے پہرے دار کھڑے تھے، میں نے وہاں پر کھڑکی سے چھلانگ لگائی نیچے۔ جب میں نے چھلانگ لگائی تو جناب عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پنڈلی کی ہڈی تو گرم زخم جب ہوتا ہے تو پٹی باندھ کے ہلکا پھلکا چلا جاتا ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے درد تو تب شروع ہوتی۔ تو کہتے میں کپڑا وغیرہ باندھ کے وہاں سے نکلا اور میں چلتا چلتا گھر آ گیا۔ صبح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آقا کریم علیہ السلام کو میں نے بتایا حضور میں ایسے گیا، یوں میں نے کیا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میری آپ کے پاس کو بندہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپریشن کروائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی جو کارڈیالوجسٹ ہے اس کو چیک کروائیں، ہم تو یہ کہیں گے؟ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ 4039 حدیث بخاری کی کتاب المغازی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابسط رجلا کا، ذرا پاؤں سیدھا کر میرے سامنے۔ کہتے فبسطت رجلی، میں نے پاؤں آگے کر دیا، فمسحھا، کائنات کے طبیب اعظم نے اپنا ہاتھ پھیرا، انہا لم اشتکیھا قط، ہاتھ لگنے کی دیر تھی، مجھے یہ بات بھول گئی کہ کاش کبھی ہڈی ٹوٹی بھی تھی کہ نہیں، یہ بات بھول گیا۔ ایک دست پھیر کے حضور نے سارا درد دور فرما دیا، ایک ہاتھ پھیرا، درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا اب آپ یہاں پر دیکھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ پھیر کر ان کی ہڈی ٹھیک کر دی۔ کیا ہاتھ پھیرنے سے کبھی ہڈی ٹھیک ہوتی ہے؟ ہاتھ پھیریں تو کبھی ٹوٹی ہوئی چیز جڑ جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ عادت تو یہ کہتے امور عادیہ، بارے بارے لفظ بولتے ہیں خوارج، کہتے ہیں امور عادیہ، تو اب یہ امور عادیہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ پھیریں تو ہڈی جڑ جائے، یہ غیر عادیہ ہیں۔ اور اسباب تو یہی ہیں، ماں تحت الاسباب تو یہ ہے کہ بندہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، حکیم کے پاس جائے اور وہ آپریٹ کروائے اور ہڈی ٹھیک کروا لے، اور ماں فوق الاسباب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہاتھ پھیریں ہر چیز ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ بخاری کی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوں کہ یا اللہ یہ میرا ایک غلام ہے، اس کا نام عبداللہ بن عتیق ہے، یہ میرے کام گیا تھا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں دعا کرتا ہوں تو ٹھیک کر دے۔ تو اگوں اللہ دی مرضی ہے، وہ چاہے تو ٹھیک کرے چاہے تو نہ کرے۔ حضور نے نہیں فرمایا عبداللہ میں دعا کر دیتی ہے، اگوں جی میں اللہ دی مرضی، جس طرح کاری کہتے ہیں نبی کا کام ہوتا ہے دعا کرنا، اللہ کی مرضی، وہ دے نہ دے وہ کوئی نہیں ہے، نبی کا بس فنکشن دعا کرنا، ہمارا کام بھی دعا کرنا۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا پاؤں سیدھا کر، ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہے۔ محبوب میری قدرت کا نظام تو یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، دوائی لے، ٹھیک ہوگی، مگر میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے، اگر تیرے پاس کو آئے تو ہاتھ بھی پھیرے گا تو رب تعالیٰ ٹھیک فرما دے گا۔ یہ اختیار ہے حضور علیہ السلام کا، اور یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ نظام کے اندر یہ حضور کا اختیار۔ شریعت کی ابھی بات نہیں ہو رہی، شریعت کے مسئلے تو بعد میں آئیں گے، تشریع توضیحی تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو قدرتی تقدیری باتیں ہیں جن میں اللہ نے حضور کو شان دی، اختیار دی۔